ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیات 118 تا 119۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَكُلُوا تو کھاؤ، مما اس میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے تمہیں، اللہ تَأْكُلُوا کہ نہ تم کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ جبکہ اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر، الا ما اضطررتم الیہ مگر یہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ اس کی طرف، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سے لوگ لَيُضِلُّونَ یقیناً وہ گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ذریعہ سے، بغیر علم نہ جانتے ہوئے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ یقیناً آپ کا رب بہت بہتر جاننے والا ہے بالمعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ پچھلی آیات میں یہ مضمون اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب بہت بہتر جانتا ہے کہ جو اس کے راستے سے گمراہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے گمراہ کہہ دیا ہے اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام پر وحی کا زمانہ موجود ہے، تو آپ کو ہدایت کے متعلقہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں۔ گمراہی کیا ہے، شرک کیا ہے، تو اگر کوئی اس گمراہی پہ چلے گا تو اسے گمراہ ہی کہا جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی شرکیہ افعال کی طرف جائے گا تو اسے شرکیہ افعال کے ساتھ منسوب کیا جائے گا کہ بھئی یہ شرک ہے۔ اور جسے اللہ تبارک و تعالی نے کفر کی لسٹ میں بیان کر دیا ہے تو اسے کافر ہی کہا جائے گا۔ تو بہت سے لوگ ان باتوں میں شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مجرم ہے اور جن گناہوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ان کے متعلق سزا سناتا ہے یا ان کو برا کہتا ہے یا فساد فی الارض کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں، لیکن دنیاوی لحاظ سے بڑے مالدار ہیں، دنیا میں ان کا اختیار ہے، کوئی مال کی ریل پیل ہے، لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، تو جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے متعلق قاعدہ قانون بتایا ہے وہ بھول جاتے، اس کیٹیگری میں ان کو نہیں رکھتے۔ جب اللہ کے بتائے ہوئے کے مطابق وہ گمراہ ہیں تو اس لسٹ میں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ کافر کون ہے، اگر اس لسٹ میں کفر کیا ہے، اگر اس لسٹ میں کوئی آئے گا تو اس کو کافر کہا جائے گا کہ وہ کفر میں ہے۔ بہرحال اس کے لیے دعوت کا میدان وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ ان کو دعوت بھی دی جائے، لیکن یہ ہے کہ گمراہی کو واضح تو کرنا ہے نا، شرک کو واضح تو کرنا ہے نا، کفر کو واضح تو کرنا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں گناہ کون سے ہیں ان کو واضح تو کرنا ہے نا۔ گمراہی کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا، اس کو ہم واضح کریں گے۔ تو بعض یہودی انہوں نے یہ شرارت کی مشرکین مکہ کو لے کر مسلمانوں کے خلاف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سوال اٹھانے کے لیے کہ ان سے یہ پوچھو کہ جو اللہ تبارک و تعالی مار دیتا ہے جانور اسے تم کھاتے نہیں ہو، اور جو تم اپنے ہاتھوں سے مارتے ہو اسے تم اپنے لیے حلال سمجھتے ہو، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا کہ
جو تمہارے لیے حلال کا دائرہ میں نے مقرر کر دیا ہے وہی حلال ہے، اور جو حرام کا دائرہ مقرر کر دیا ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو حلال کے متعلق اگر تمہیں کوئی شبہ ڈالتا ہے، شک میں ڈالتا ہے، تو اس کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ جو لوگ گمراہ ہیں انہوں نے گمراہ کرنا ہے، اور ہمارا دین اسلام ہے اور یہ روشن دین ہے۔ یہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا ہے، پھر آگے یہ پہنچا ہے، اور یہ قرآن ہاتھوں ہاتھ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ دیکھیں کہ کتنا زمانہ بیت چکا ہے، قرآن کے الفاظ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں جو اتار چڑھاؤ احادیث کے ساتھ آیا ہے، اسی کے ساتھ ہمارے درمیان وہ احادیث موجود ہے، اور جیسے جیسے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صحابہ تک پہنچا، اور وہاں سے پھر آگے سارے مراحل طے کرتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے، اور اس میں ایک لفظ کی بھی کم و بیشی نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح احادیث ہے، تو ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت پہرے دار مقرر کیے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں، جو احادیث بیان کی ہے، اسلام کی تشریح کی ہے، اور احادیث کے ساتھ قرآن کو مکمل کیا ہے عملی لحاظ سے، ہر بات پر محدثین پہرا دینے کے لیے موجود تھے، اور بتاتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ ملتی ہے، اور یہ بات اپنی طرف سے بنائی گئی ہے، تو ہر چیز واضح ہو جاتی۔ تو یہ دین باسند ہم تک پہنچا ہے، اس کی سند ہے، اور بڑے اچھے ہاتھوں کے ذریعہ سے یہ پہنچا ہے۔ ایسا گروہ اس کو پہنچانے والا ہے کہ جس پر پوری امت اتفاق کرتی ہے، سچا ہونے کے لحاظ سے، دیانتدار ہونے کے لحاظ سے، امانت دار ہونے کے لحاظ سے، ان لوگوں کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے وہ بالکل اٹل حقیقت ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں ایک حرام کا دائرہ ہے، اسلام کی نظر میں وہی حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر کسی چیز کو حرام کے دائرہ میں لاتے ہیں تو آپ کے لیے دلیل ہونی چاہیے، قرآن سے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو وہ حلال کے دائرہ میں نہیں آ سکتا۔ حرام کے دائرہ میں لانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی دلیل ہے، اور کسی عمل کو عبادت کے دائرہ میں لانا چاہتے ہو، کیونکہ عبادات مخصوص ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دائرہ کار اور ان کا چارٹ وہ اپنے عمل سے، اپنے اقوال سے ہمیں دے دیا ہے، اور اپنی زندگی میں پورا کر دیا ہے، اور فرمایا کہ اس دائرہ کار میں اگر کوئی اپنی طرف سے عمل داخل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بدعتی ہوگا، اور اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح حرام اور حلال کے متعلق بھی دائرہ کار موجود ہے، چارٹ موجود ہے، ایک میپ موجود ہے۔ تو اگر کوئی اس میں شبہ ڈالتا ہے تو اس شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال جانوروں میں سے آپ وہ پکڑے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے، اس کی گردن پہ چھری چلائیں، اس کا خون بہا دیں، اور چھری چلاتے ہوئے آپ نے اللہ کا نام لینا ہے، یہ آپ کے لیے حلال ہے، کھاؤ اسے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو حرام کر دیا ہے۔ اگر کوئی طبی موت، اپنی موت آپ مر جاتا ہے، اس کو کوئی ذبح نہیں کر پاتا، اس کا خون نہیں نکالا جاتا، اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، تو وہ حرام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاعدہ بتا دیا ہے۔ اب کوئی اس میں شبہ ڈالتا ہے تو اس میں شبہ پڑھنے اس کا شبہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز واضح کر دی ہے، تو فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اگر اس شرط کے مطابق حلال جانور
گلے پہ چھری چلائی، خون نکالا، چھری چلانے سے پہلے اللہ کا نام لیا، وہ آپ کے لیے حلال ہے، کھاؤ اسے۔ ان شرائط کے مطابق آپ نے ذبح کر دیا ہے۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو نا، تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ان شرائط کے مطابق جو جانور ذبح کر دیا گیا اسے کھاؤ، اور اس کے علاوہ جو اپنی طبی موت مرتا ہے، فرمایا کہ وہ مردار، اس کو آپ نے نہیں کھانا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو شبہ ہوا، کس بنا پر؟ کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، تو ان کی طرف سے گوشت آتا ہے، اب ان کو ذبح کے احکام صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے، تو پتہ نہیں اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آپ اس گوشت پر اللہ کا نام لے لو، یعنی اگر مسلمانوں کی طرف سے آ رہا ہے تو اس پر پھر شبہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمان جانتے ہیں اپنے اس دین کے معاملہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ جانور پہ چھری چلاتے ہوئے خون بہانا ہے اور اللہ کا نام لینا ہے، تو ہوٹلوں میں، منڈیوں میں وہ گوشت جو مل رہا ہے اس میں ہمارا یقین یہی ہے کہ مسلمان نے ذبح کیا ہے، اور مسلمان کا ذبیحہ وہ حلال ہے، اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں دیکھو، صفائی ستھرائی کے معاملہ میں کہ کوئی صفائی ستھرائی میں اگر سستی کرتا ہے تو اس سے بچ جاؤ۔ صفائی ستھرائی کے حوالہ سے اگر کوئی اچھا انتظام کرنے والا ہے تو بالکل فابیہا، بہت اچھی بات ہے، ترجیح اسی کو دی ہے کہ صاف ستھرا ماحول ہو۔ اور پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حلال کا انتظام نہیں کرتے، مردار بھی چلا دیتے اور پھر حرام بھی چلا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے پھر بچنا چاہیے، اور اس پر پھر گناہ تو ان کا ہی ہے، کیونکہ آپ نے جو یقین کیا ہے مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کے سارے بازار معاملات ان کے ساتھ طے کیے جا رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ کو کوئی حرام کھلا رہا ہے شبہ میں ڈال کر، تو اس پر تو ہمارا مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ واضح ہو جانے پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینا یہ احتیاطی پہلو ہے، لیکن جو اس معاملہ میں ملوث ہے، لوگوں کو کھلا رہا ہے، اصل مجرم وہی ہے۔ تو فرمایا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اسے تم کھاؤ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت پر ایمان رکھنے والے۔ بھئی تمہیں کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ اگر کوئی شبہ ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے تم پیچھے ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے حرام اور حلال کے حوالہ سے احکامات، تو اس کے مطابق پھر آپ نہیں چلیں گے۔ اگر کوئی شبہ میں ڈالے گا، اس شبہ میں پڑھ کر تم چھوڑ دو گے حلال چیز کو، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو حرام کیا ہے نا، اسے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ، ہاں حرام اس وقت کھانا جائز ہو جاتا ہے، یعنی اس پر گناہ نہیں ہوگا کہ جب بندہ حرام کی طرف مجبور کر دیا جائے، تو اس کا تعلق صرف اور صرف کھانے کے ساتھ ہے۔ جان بچانے کے لیے حرام کھا لینا اس پر گناہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنی خواہشات کے ذریعہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ ان خواہشات کے پیچھے نہ قرآن کی رہنمائی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، تو جو انسان خواہشات کی بنا پر چلتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو فرمایا ان ربک هو اعلم بالمعتدین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑ کر اپنی من مانی کرتے ہیں، تو یہی حد سے بڑھنا ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ کے یہ علم میں ہے لوگ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے پوچھے گا، حساب لے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے وما علیہ۔